تو بہرکیف تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔ پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع فرمایا؟ اس میں کیا راز ہے، کیا رمز ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث یہ خود اللہ تبارک و تعالی ہی کا منشا ہے کہ جو نبی کے زبان سے جاری ہوتا ہے۔ فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ، کہ ہر محتم بھی شان عظیم الشان کام جو بسم اللہ کے ساتھ نہ شروع کیا گیا تو فو اخطا و ابتر، کہ وہ بے برکت ہوتا ہے، دم کٹا ہوتا ہے۔ عظیم الشان کام ہے اور بسم اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا تو وہ کیا ہوا؟ بے برکت ہوگا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہلوا رہے ہیں تاکہ امت اپنے عظیم الشان اور محتم بشان کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے عظیم الشان کام کون سا ہوگا، اللہ کے کلام سے عظمت والا کام کون سا ہوگا، وہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہو تو یہ تو بات نہیں بنتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان، ان کی رحمت کا ایک گویا کہ واضح اظہار ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ اب یہاں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان، اس کی رحمت کا بیان ہے، تو اللہ کی رحمت و عظمت کو بیان کرنا بھی تو ایک عظیم الشان کام ہے، اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہونی چاہیے۔ دماغوں کو حاضر کر کے بیٹھو گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا۔ تو اس سے پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنا یہ ایک عظیم کام ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح و ثنا اور اللہ کی رحمت و عظمت ہے، تو ایک عظیم کام یہ خود بھی ہے، تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہونی چاہیے۔ پھر وہ بسم اللہ اس میں بھی اللہ کی عظمت و رحمت ہے تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہر بسم اللہ سے پہلے ایک بسم اللہ، یہ تو تسلسل لازم آتا ہے، تسلسل لازم آتا ہے، اور تسلسل باطل ہے۔ تسلسل ایک چیز میں چلتا کوئی منتہا نہ ہو تو وہ چیز باطل ہوتی، وہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بسم اللہ سے پہلے کوئی بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اس کلمے کے اندر برکت اور عظمت اس کا ذاتی وصف ہے۔ مثلا مثال یوں سمجھیں آپ کہ آپ نے ہنڈیا رکھی آگ کے اوپر، چولہے پہ ہنڈیا رکھی، اس میں پانی بھر دیا، اب پانی گرم ہو گیا، ابل رہا پانی۔ اب اگر آپ سے پوچھے کہ یہ پانی کے اندر تپش اور گرمی حرارت کہاں سے آئی، آپ یہ کہیں گے کہ دیگچی میں سے، ہنڈیا میں سے آئی، کیونکہ ہنڈیا کی کا جو وہ لوہا وہ گرم ہوا، اس سے پھر پانی گرم ہوا، آپ کہیں گے ہنڈیا میں سے آئی۔ سوال ہوگا کہ ہنڈیا کے اندر حرارت و گرمی کہاں سے آئی، آپ کہیں گے آگ میں سے آئی، اس لیے وہ گرم ہوئی۔ اب آگے اگر یہ سوال کریں آگ میں حرارت کہاں سے آئی تو یہ سوال غلط ہے، اس لیے کہ آگ کی حرارت یہ اس کا ذاتی وصف ہے، وہ اس کا عارضی وصف نہیں ہے۔ وہ پانی کی جو حرارت وہ ایک وقت کے بعد ٹھنڈک میں بدل سکتی ہے، ہنڈیا کی حرارت ایک وقت بعد ٹھنڈک میں بدل سکتی ہے، وہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، لیکن آگ کی جو حرارت ہے اس کا ذاتی وصف ہے۔ اس کے بعد کسی آگ کی ضرورت نہیں کہ آپ کہیں گے آگ کی حرارت کس کے اندر آئی، وہ کسی اور آگ سے آئی، اس لیے آگ کا تو اپنا ذاتی وصف ہے، اس کے مزید آگے کسی تسلسل کی ضرورت نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے اندر جو برکت ہے اس کا ذاتی وصف ہے، لہذا اس کے اندر برکت لانے کے لیے اب اس سے پہلے کسی برکت کے کلمے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اب اس کے لیے اور کوئی ما بالذات کی ضرورت نہیں، کیونکہ بسم اللہ کی جو برکت اس کا ذاتی وصف ہے۔ بسم اللہ سے شروع کیا۔